تمام اختیارات سندھ کی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں, صوبائی حکومت کے پاس ہیں. جو اس کو ووٹ ہی نہیں پڑتا کراچی سے, تو وہی ہوگا کراچی سے جو پچھلے 12 سال سے ہو رہا ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی اس پٹیشن کو. کراچی نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے, اس لیے عمران خان خود اس پٹیشن کو سائن کر کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں سپریم کورٹ کا, تاکہ کراچی کو انصاف دلائے. کراچی کے اختیارات کراچی والوں کو دینے کا مشن. وفاق نے سندھ کے بلدیاتی نظام کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا. درخواست گزار وزیر اعظم خود ہوں گے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں دیہی سندھ سے آئے حکمرانوں نے کراچی کا برا حال کر دیا. بہتر بلدیاتی نظام اور اختیارات دیے تاکہ حالات ٹھیک ہوں. وفاقی حکومت بلدیاتی نظام پر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. صوبائی اسمبلی نے اپنے حالات کے مطابق قانون بنانے اور تمام جماعتوں نے حصہ لیا. صوبائی وزیر سعید غنی کا اسد عمر کو جواب. مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو حق نہیں پہنچتا سندھ حکومت سے کہے کہ بلدیاتی نظام ٹھیک نہیں ہے. کراچی کی ماڑی میں پرسٹار کیس کہاں سے آئی؟ 4 روز بعد بھی حقائق واضح نہ ہو سکے. ڈاؤ یونیورسٹی کا میڈیکل کالج بھی بند کر دیا گیا. پرچے ملتوی. 14 افراد کی جان لینے اور 300 افراد کو متاثر کرنے والی گیس کا خوف برقرار. متاثرہ علاقوں سے لوگ نقل مکانی کرنے لگے. ماہرین نے ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کا امکان ظاہر کر دیا. تحقیقات جاری. اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا آغاز. ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز ہو جائیں تیار. قانونی حد سے زائد اسٹاک قبضے میں لے لیا جائے گا. ایجنسیاں باقاعدگی سے مانیٹرنگ کریں گی. وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزارت داخلہ سے کل تک تفصیلی پلان طلب کر لیا. اداکار عمر شریف کی بیٹی ہیرا شریف کی غیر قانونی گردہ پیوندکاری سے موت. ملزم ڈاکٹر فواد ممتاز کی گرفتاری کے لیے کمیٹی تشکیل. پنجاب ہیومن آرگن اتھارٹی اور ایف آئی اے کا لاہور میں چھاپا. ڈاکٹر فواد ممتاز ہاتھ نہ آئے. ملزم فواد ممتاز غیر قانونی پیوندکاری کے متعدد کیسز میں پاکستان کا مستقبل محفوظ بنانے کی جدوجہد. ملک میں تیسرے روز بھی انسداد پولیو مہم جاری. محکمہ صحت کی ٹیمیں گھروں اور سکولز میں جا کر بچوں کو ویکسین پلانے میں مصروف. والدین اپنے بچوں کو 2 قطرے پلائیں, عمر بھر کی معذوری سے بچائیں. اگر ابھی تک آپ کے پاس ٹیم نہیں پہنچی تو صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر فون کریں اور ٹیم کو گھر بلائیں. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ان کے دور حکومت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا. موجودہ حکومت ملک کو دیوالیہ پن کے قریب لے آئی ہے. وہ فنفرڈ ٹاؤن ہال میں نون لیگ کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیلات جانتے ہیں نثار گلشن کی اس رپورٹ میں. چیئرمین آف وٹفورڈ کونسل سردار آصف نے پاکستان پر کیس اسٹڈی کے ساتھ جنوبی ایشیا میں معاشی ترقی کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں نون لیگ برطانیہ کے کارکنوں نے بھرپور شرکت کی. تقریب میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور حکومت میں جی ڈی پی گروتھ 5.7 پر تھی جو ہم 7% پر لے جانا چاہتے تھے, جبکہ فوڈ انفلیشن 1.8 تھا جو اب 18% تک پہنچ چکا ہے. We brought the interest rates gradually down to 6.25%. And the export refinance rate from 8.5% to 3%, the long-term financing rate from almost 9% to 3%. So the business was booming and the country was moving forward. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر ان کے حوالے سے پیمرا کی پابندی غیر قانونی ہے. انہوں نے حکومتی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا بین جو ہے وہ اللیگل ہے. یہ مجھ سے ڈر کے ہے. یہ میرے 6 ٹی وی پروگرام جب ہوئے تھے, جب میں نے ان کو شیشہ دکھایا تھا کہ اصلیت کیا ہے, میں ان چینلز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اب اس وقت پیمرا کا پچھلے 2 مہینے میں وائلیٹ کر رہے ہیں بین کو. اور یہ بین سب کو کرنا چاہیے, آپ کے چینلز کو بھی کرنا چاہیے. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے
ہمارا آئین میں. آپ ایک جس کو آپ سزائے موت ہوتی ہے, جو کنوکٹ ہوتا ہے, اس کو تو آپ ریکارڈ کروا کے سب چینل کو بھیج دیں کہ اس کو دکھائیں. نواز شریف کی سرجری اور مریم نواز کی لندن روانگی کے حوالے سے 92 نیوز کی جانب سے کیے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ جذباتی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں. میاں صاحب کا جو آپریشن یا ان کی صحت کے حوالے سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی آ جائیں یا والدہ آ گئی ہیں جی ان کی. جی کیا ان کی صحت کو اگر کچھ ہو جاتا ہے, صحت زیادہ ضروری ہے یا بیٹی کا آنا ضروری ہے؟ نہیں, دیکھیں ایمرجنسی بنیادی دیکھیں یہ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور اس فیملی نے ایک بہت بڑا سیٹ بیک سفر کیا, یعنی ان کے لیے چوائس تھی کہ جولائی میں وہ نہ جاتے واپس, کیا ہو جانا تھا. کس بات پہ میاں نواز شریف کو نکالا تھا؟ اقامے پہ. کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ پاکستانی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ ان کو گھر بھیجا گیا, اٹ واز اے کانسپریسی. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں UK پاکستان سائنس اینڈ انوویشن گلوبل نیٹ ورک کے اشتراک سے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا, جس میں دستاویزی فلم کی مدد سے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے. تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے. برطانیہ میں ہنرمند افراد اور پروفیسرز پر مشتمل تنظیم UK پاکستان سائنس اینڈ انوویشن گلوبل نیٹ ورک کی جانب سے ہونے والی اس تقریب کی میزبانی پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں منفی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. برطانیہ میں پاکستانی کاروباری طبقہ اس منفی تاثر کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. When you talk about 23 million children out of school, and I always wonder, in a country where we have a total population of 24 million children, if 22.8 million are out of school, then are we just talking about 1.2 million people, children who are in school? I don't think so that statistics are correct. پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے تنظیم کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ غلط اعداد و شمار سے لوگوں پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے. دیکھیں, میڈیا جو ہے اس کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میں نے یہ کیوں بات یہاں پہ کی تھی, بیسیکلی جب ایک آدمی جو ہے اگر کہیں زخمی ہو جائے یا 100 آدمی زخمی ہو جائے تو زخمی جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر یہ ڈیٹا ان کا بالفرض پورا صحیح نہیں بھی ہے تو اس ڈیٹا کو بتانے کی ضرورت ایز سچ نہیں ہے. میں صرف یہ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ بعض دفعہ جب آپ ڈیٹا کی سائز بتاتے ہیں نا کہ اچھا یہ اتنی اسٹیٹسٹکس ہیں, تو اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. تنظیم کے چیئرمین پروفیسر جواد ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیاں تعلیم سمیت ایگریکلچر, نیوٹریشن اور انرجی اینڈ واٹر پر کام کر رہی ہیں. What we are doing is to work in partnership together via a network in the UK, and then what we are is working in Pakistan. So the event today was about the workshops that we are running in Pakistan. We have partnered with UK Research and Innovation, UKRI, and they are funding up to £200,000 to take up to 60 professors from UK to Pakistan and to work in partnership to develop consortia that are going to look to partner with Pakistani stakeholders and Pakistani universities. پروفیسر نیکلس کا کہنا تھا کہ تنظیم کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان میں ان مسائل کی نشاندہی کر کے ڈیٹا حکومتی سطح پر شیئر کیا جائے. We are working with all sorts of multidisciplinary scientists, from physicists and engineers, biologists, microbiologists and plant breeders to develop ways to allow us to grow more food that will be safer and free from pests and disease. I am the challenge leader for the Global Challenges Research Fund, which is a fund that is distributed, a government fund distributed by UKRI through the research councils and academies to support research in low and middle income countries that address the United Nations Sustainable Development Goals. I believe that such activities, they are important for us, especially in terms of capacity building and in terms of developing network and initiating research projects in context of Pakistan. Shortage of water supply, and also have some areas in Pakistan where you have brackish water, and some people actually they drink brackish water. And our help was to develop a system to convert the brackish water into drinkable water. اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ کا مزید کہنا تھا کہ 4,20,000 افراد نے گزشتہ برس پاکستان کا سفر کیا اور کسی ایک مسافر کو بھی سیکورٹی کے حوالے سے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. غلام حسین اوان 92 نیوز لندن.
پیٹر برا کے مقامی ہال میں کمیونٹی ہسپتال کے لیے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلم، سکھ، ہندو اور مسیحی کمیونٹی نے دل کھول کر عطیات دیے۔ مزید احوال جانتے ہیں عرفان احمد فراز کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں مقیم کشمیریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت میرپور کے نواحی علاقے بنگڑیلا میں برطانیہ کی طرز کا ایک جدید ترین ہاسپٹل بنا رکھا ہے، جہاں غریب لوگوں کو فری طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ہاسپٹل کو مزید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے پیٹر برو میں فنڈ ریزنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں میئر آف پیٹر برو گل نواز نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے کونسلر محمد ندیم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی فلاحی سرگرمیوں کو خوب سراہا۔ شرکاء اور مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایسے ہی جذبے کی ضرورت ہے، جس سے پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ فلاحی تقریب میں شرکاء نے نقد رقوم اور چیک بھی پیش کیے اور ہاسپٹل کی امداد کے لیے خطیر رقم جمع کر کے انتظامیہ کے حوالے کی۔ This hospital is near my home and it is providing excellent facility to local community. That and my family have witnessed. We Peterborians are very lucky to have him represent us in the House of Parliament. He has worked tirelessly to rally over Kashmir issue and is serving all communities. Now I am going to predict that this man will run our leadership race, not because of he look like David Cameron, because his dedication and true connection with public. انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ آیت یہاں پر کوٹ ہو چکی ہے، سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی دی۔ You know, we couldn't do without you in our hospitals, could we? So if you want to do that and improve the life of people back in Kashmir. بنگڑیلا کمیونٹی ہاسپٹل ایک ایسا ہی ادارہ ہے جہاں نہ صرف غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے، بلکہ ان کو تمام سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں جو کسی بھی ماڈرن پرائیویٹ ہسپتال میں سہولتیں دی جاتی ہیں۔ Charity is part of our faith, it is part of the picture, but it is not the full picture. If you read the Quran deeply, the true concept is humanity. The true concept of our faith is humanity, and a little part of this is charity. At the launch of Empower and Involve Charity is something very special for me indeed. It's a great honour to be here with so many of you and at the start of something which I know is going to be incredibly exciting. I think Nadeem's recent focus has been on ophthalmology. Eyesight, although may have some rather common causes and simple treatments, in the absence of those treatments, it can have devastating consequences. A great heart, great charity, great spirit, and a great love of family. And I've spoken about that before, that, you know, if we in this country could only learn what many in the Muslim Asian community do for their families, we'd be a lot better off and a lot happier people. I think they are doing a great job. Since Councillor Nadeem and his team took over, they're doing a great job. He worked really hard day and night. Saying, well, why are we all here today? Apart from this charity event, this place is very familiar to us all. Why? It's a season of weddings, and we are very extravagant. And what we will say when wedding comes. تقریب میں پال برسٹو کے رکن پارلیمنٹ، پیٹربو کونسل کے رہنما جان بولڈج، کونسل کے نائب رہنما وین فٹس جرالڈ، کابینہ کے ارکان کونسلر شازیہ بشیر، کونسلر فاروق اور کونسلر سٹیو ایلن، پیٹر برو کے سابق میئر چودھری ایوب سمیت دیگر سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ عرفان احمد فراز، 92 نیوز، والسل۔ پاکستانی گلوکار علی سیٹھی نے وسطی لندن میں شاندار پرفارمنس سے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ تقریب میں برطانیہ بھر سے سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी ने वस्ती लंदन में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके लोगों के दिल जीत लिए। बरतानिया भर में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और दीगर शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इस मौके पर अली सेठी ने कहा, यह फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी सकाफ़त के दिलदाद अफराद की बड़ी तादाद बरतानिया में भी मौजूद है। उन्होंने कहा, पुराने गानों को रीमेक करके परफॉर्म करने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर काशान बेंट और शायान बेंट ने कहा, हाउसफुल शो ने साबित किया कि मगरब में भी लोग किस कदर पाकिस्तानी रिवायती मौसीकी के दिलदादा हैं। आज यहाँ पे रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में आज अली सेठी का शो था और आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही खुश हुए क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और अली सेठी ने यहाँ पे आके यहाँ का मेला लूट लिया और लंदन के जितने भी लोग यहाँ पे आए थे बहुत खुश होके गए हैं। सारों ने धमाल डाली, भंगड़े डाले यहाँ पे। बड़ा अच्छा रहा शो, बहुत पॉजिटिव हमें लोगों से फीडबैक मिला है। लोग ये हाउसफुल था शो हमारा आज का, इसके लिए हम बड़े खुश हैं कि हमारे लोगों ने इतना टाइम निकाला है। और ये स्ट्रिंग्स एंटरटेनमेंट के नाम से हमने कंपनी स्टार्ट की है और हमारा मकसद यही है कि हम अपने पाकिस्तानी लोगों को, हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को इकट्ठा कर सकें, उनको एक पेज पे ला सकें। इस मौके पर हाज़रीन ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए शो को खूब सराहा। आज का शो बहुत ही अच्छा था, यूनिक फंक्शन था, यूनिक पब्लिक थी और बहुत ही मज़ा आया। पाकिस्तान का मज़ा आया, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और सबसे अच्छी बात थी कि यंगस्टर आए हुए थे आज, बिल्कुल डिफरेंट पब्लिक थी और डिफरेंट एक एक्साइटमेंट थी। रियली लव इट। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। द फैक्ट कि उन्होंने कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट, म्यूज़िक एक ही इवेंट में कंबाइन किया, ये काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था सारों के लिए। आई फील लाइक इस तरह के और होने चाहिए लंदन में। अली सेठी ने यहाँ पे यूके में और लंदन में दिखाया है कि क्या है इतना रिचनेस हमारे कल्चर में, इतनी खूबसूरती है फ्रॉम द आर्ट, द पोइट्री, जो जज्बा है पाकिस्तान में और जो खूबसूरती है हमारे singers में, artists में, like he brought that to London, he brought everyone together and he's bringing a community together. शो काफ़ी अच्छा था, अली ने काफ़ी इंटरेक्ट किया ऑडियंस के साथ भी, तो काफ़ी मज़ा आया, सबको इंक्लूड किया and he put on really good show tonight. सानिया कल्चरल एक्सप्रेस की सानिया कमाल ने कहा कि यह उनके लिए आज़ाज़ की बात है कि इतना कामयाब शो को स्पॉन्सर करने का मौका मिला। बहुत खुशी हुई है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अली सेठी की और सानिया कल्चरल एक्सप्रेस की तरफ से हमने ये इवेंट स्पॉन्सर भी की है। बहुत अच्छा रिस्पांस था। इवेंट के साथ जो है कनेक्शन है कि कल्चरल, टूरिज्म, आर्ट्स को हम आगे प्रमोट करें। शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए ताकि लोग दयार गैर में भी अपनी